سامنے ہے اور پیچھے مین زیارت ہے. تھوڑا سا آگے ایک اور ہے, وہ آگے ہے تھوڑا. یہاں پہ یہ بھی زیارت بند تھی. یہ تمہارے والوں کے نام والی ہے نا, حسین ابن امام سجاد. السلام علیکم. یا علی مدد. مشہد اردال میں ایک اور زیارت امام زادہ حسین بن امام زین العابدین. یہ امام زین العابدین کے ہیں. جیسے اگر میں دیکھتا چلوں تو امام زین العابدین کے یہ فرزند, ان کے بعد امام زین العابدین کے بعد آپ اگر دیکھیں تو امام باقر کے بھی فرزند, اور اگر آپ آگے اور مزید جائیں تو آپ کو امام موسیٰ کاظم کے بھی فرزند ملیں گے, اور آگے آپ بڑھیں تو یہاں آپ کو امام نقی علیہ السلام کے بھی فرزند ملیں گے. مینس یہاں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 امام کی اولاد جو ہیں, 4 اماموں کی اولاد جو ہے, یا پوتے یا پوتیاں یا ڈائریکٹ اولاد جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. تو یہ مشہد اردال بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. یہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے زیارتیں ملیں گی جو آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے, کیونکہ اہل بیت میں نام بہت رپیٹ ہوئے. اسی طرح جگہوں بھی ایران میں جو ہے وہ بہت رپیٹ ہوئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. یہاں سے بھی یہ جو ہے میرے خیال سے روڈ بنا رہے ہیں اور اس کو کشادہ کر رہے ہیں. یہاں یہ پانی کا سلسلہ یہاں پہ ہوگا. یہ تو جب ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دوبارہ سے مشہد اردال میں آئے ہیں. تو آئیں اس زیارت کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت یہ درگاہ بنائی ہوئی ہے. اور یہ اس زمانے میں یہاں کی طرف انہوں نے رخ کیا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ جب اہل بیت پہ زمانہ تنگ ہوا اور اس وقت کے جو خلفاء تھے یا بادشاہ تھے انہوں نے زمین تنگ کی تو وہ مدینے سے نکلے اور مکہ, پھر مکہ سے نکلے اس طرح جو ہے وہ کوفہ کی طرف گئے اور عراق کی طرف, اور وہاں سے جو ہے وہ ایران کی طرف انہوں نے رخ کیا اور یہاں کیا. جس طرح کربلا میں امام حسین نے بھی جو ہے وہ ایران اور ہند یا سندھ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا جانے کا اور ہجرت کرنے کا, اسی کو باقی آل حسین نے جو ہے اپنایا اور یہاں سے امام زادے سرزمین عرب سے نکل کر جو ہے وہ طوس کی طرف بھی آئے اور یہاں سے آگے پاکستان اور کہا جاتا ہے انڈیا کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی. یہ امام زادے بھی اس جگہ پہ شہید کیا گیا انہیں, اور اسی طرح جیسے قافلوں میں جب یہ چلا کرتے تھے مخبری ہو گئی اور انہیں جو ہے اس جگہ پر اور اس مقام پہ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور بہت خوبصورت سی زیارت ماشاءاللہ سے. اور اس کی بناوٹ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ترکش نے بنائی تھی کسی زمانے میں, جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے. ان کا بھی جو تعلق بنتا ہے وہ دور بن علی کے ساتھ بنتا ہے, جو امام سجاد ہی کے فرزند ہے. یہ بھی انہی کے ہی بھائی ہے. اور
ان کا سلسلہ بھی جو ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے، اور کیونکہ امام سجاد نے جو ہے وہاں کے ایک قبیلے کے جو سردار تھا اس کی بیٹی سے شادی کی تھی، اور یہ بھی اسی سلسلے میں بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور اپنے بھائی کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پیریڈ کے بعد جب ترکش آئے تو انہوں نے ترکش کا جب یہ دور آیا تو انہوں نے یہ ان کی زیارت بنائی، اور اب وہی ابھی تک قائم ہے، اور ابھی تک پراپر بڑی زیارت ایرانی جو اسٹائل میں بنتی ہے وہ ابھی تک نہیں بنی۔ یہ معلومات ہے، اور آگے بڑھتے ہیں اور مزید زیارت ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سمپل سی خوبصورت سی، اور یہ دیکھیں ان کی تربت کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے اور چشمہ جا رہی ہے۔ یہ بھی کسی زمانے میں قبرستان رہا ہے۔ یہ زیارت امام زادہ حسین بن علی بن حسین بن ابو طالب الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ جب حاضری دی ہے اور یہاں جسم تو کانپ ہی رہا ہے اور روح بھی کانپ گئی ہے کہ ایک ہی مائنڈ میں بات آئی ہے کہ جہاں حسین کا نام ہے اور عالم میں جتنے بھی حسین گزرے اہل بیت کے وہ سارے شہید ہی ہوئے ہیں۔ یہ وہ شہید ہیں جن کا اپنے جد کی طرح جو ہے وہ سر قلم کیا گیا، اور ان کو یہاں پہ بے دردی سے شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اور اگین لوگوں کو بتایا گیا کہ اہل بیت کا ساتھ دو گے تو مارے جاؤ گے، اہل بیت کے پیچھے چلو گے تو مارے جاؤ گے، اہل بیت کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاونت کرو گے تو مارے جاؤ گے، اور اہل بیت کو کسی بھی قسم کی مدد دو گے تو بھی حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ اہل بیت ہے جنہوں نے ایران کو وہ عزت دے دی ہے اس دنیا میں جو آج ایران لوگوں کے اوپر جو ہے یا پوری دنیا میں سر چڑھ کر بولتا ہے، اور یہ اہل بیت نے اس زمین کو ایسا بنا دیا کہ اب دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ایران میں آئے اور بسے، اور ایران کے ویدر کو، ایران کے پھلوں کو، سبزیوں کو، یہاں کے پانی کو، یہاں کی منرلز کو، معدنیات کو، جو ہے وہ تیل کو، ہر چیز کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اس وجہ سے دنیا اب کسی اور طریقے سے ایران کے پیچھے ہے۔ یہی ایک وقت تھا کہ ایران، موجودہ ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑا بلیک اسپاٹ تھا اس خطے میں، جو ہر قسم کی غلط کاموں کے لیے مشہور تھا، اور پیسوں کی خاطر یہ لوگ بک جایا کرتے تھے۔ آج انہی کے ایمان اتنے پختہ ہو گئے، اور یہی آج وہ عبادت والی اور اچھی قوموں میں شامل ہو گئی ہے۔ انہی امام زادگان کی محنت سے، ان کی تربیت سے، ان کی موجودگی سے، اور ان کے یہاں ہونا ہی بہت بڑا ثبوت ہے۔ آج میں زیارت پر آیا ہوں امام زادہ حسین، جو امام
زین العابدین کے فرزند ہیں اور امام زین العابدین امام حسین کے فرزند ہیں. بہت کلوز رشتہ ہے امام حسین سے, انہی امام زادہ حسین کا. یہ وہ ہستی ہیں جو یہاں پر شہید ہوئے اور یہاں پر جب تک رہے انہوں نے اپنا کام پورا کیا, اپنے آپ کو یہاں پہ مزمایا, اپنے آپ کو اہل بیت کی طرح جو ہے وہ خدمت میں ڈال دیا, لوگوں کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, اور یہاں پر اپنی خاص عبادت اور ریاضت بھی کی. کہتے ہیں کہ یہاں لوگ گھنٹوں نہیں منٹ کے حساب سے جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں آنے لگے, اور ان کا عقیدہ اتنا ریپڈلی چینج ہونے لگا کہ یہاں کے حکمران بھی جو ہے وہ پریشان ہوئے. ہوا کچھ یوں کہ جب یہاں پر سے گزر ہونے لگا امام زادوں کا اور امام زادگان کا, تو یہاں کے لوگ کا جو سلسلہ تھا مقبری والا اور دوسرا تھا وہ کر دیتے تھے, تو وہ امام زادے جو ہے وہ زیادہ تر شہید ہو جاتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام زادگان کی یہ جو ہے وہ جگہ ایسی ہو گئی کہ یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی امام زادہ رہتا تھا, اور یہ بات جو لوگ جوک در جوک یہاں پر اسلام کے دائرے میں آئے یا ان کے فالوورز بننا شروع ہوئے اور ان کی تقلید کرنا شروع ہوئے, اور ان سے وہ علم, وہ عقل, وہ شعور اور وہ حسن زندگی سیکھنے لگے, آداب سیکھنے لگے, کہ گورنمنٹ کو کے کان کھڑے ہونا شروع ہوئے, اور یہ خبر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیلی اور دوس تک گئی. اور اس وقت کے حکمرانوں نے مختلف جو ہے فوجی دستے یہاں پہ بھیجے جو مختلف طرح نوعیت کے جو ہے وہ کام کرتے تھے. مقبری یہ والا سسٹم بھی انہوں نے بہت زیادہ ہائی الرٹ کیا, اور کوئی بھی امام زادہ جو ہے وہ کچھ دن یا کچھ مہینوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکا. یہ امام زادے یہاں پر آئے, پہاڑوں میں روح پوشی بھی انہوں نے اختیار کی, کیونکہ لوگ یہاں کے بہت چاہنے والے تھے اور ان کو بلاتے تھے اپنی تربیت کی خاطر, اپنے علم کی خاطر اور اپنی اصلاح کی خاطر. اور جب بھی اصلاح کا نام آتا تھا تو اہل بیت جو تھے وہ اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر نکلتے تھے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جاتے تھے اس ہر جگہ پہ جہاں سے ان کو دعوت ملتی تھی بھی اور نہیں بھی. تو یہاں آئے, یہاں پر جو ہے انہوں نے حکومت نے ان کو جیسے جیسے امام زادے یہاں آتے گئے اور وہ یہاں انہیں شہید کرتے گئے. اب میں آپ کو ایک وہ معجزہ بتانے والا ہوں جو شاید ہی آپ نے کبھی ایران میں ایسا دیکھا ہو. وہ معجزہ کیا ہے, میرے ساتھ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آئے اس طرف لے کے چلوں آپ کو. شروع میں آتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مجھے چشمہ لگتا ہے, اور یہ وہی پانی کا چشمہ ہے, اور چشمے کے قریب جا کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہاں, یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں تک نظر گئی. یہ کافی آگے سے آ رہا ہے چشمہ. کہا جاتا ہے کہ امام زادہ حسین کی تربت کے نیچے سے, یعنی کہ قبر مبارک کے نیچے سے یہ چشمہ ہے پھوٹ رہا ہے, اور یہ پانی بہت شفا والا بھی ہے اور پانی بہت میٹھا بھی ہے, گرم بھی ہے. چیک کرتے ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں. واقعی پانی ہاتھ لگانے سے گرم ہے, ہلکا ہلکا, کیونکہ یہاں ٹھنڈ بہت ہے, پہاڑوں پہ برف گری ہوئی ہے. جیسا پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں, واقعی میٹھا پانی ہے اور روح کے لیے بہت اچھا ہے. یہ وہ معجزہ ہے اہل بیت کا, ان شہزادوں کا, امام زادہ حسین, جو آج بھی جاری اور ساری ہے. اور لوگ جو ہے یہاں آتے, پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں, ہم بھی بھر کے لے کے جائیں گے اور دیکھتے ہیں. جب تک ویڈیو بنے گی تو آپ ہوگا تو جو مانگے گا ضرور دیں گے, ادروائز معذرت کریں گے. پانی بہت اچھا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں
بہت پرسکون ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یہ شہزادے ہیں, امام زادے, ان کی بھی قبر سے جو ہے یہ پانی نکل رہا ہے. اور جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, ٹھنڈ زیادہ ہے, ظاہر ہے دھواں تو نکلے گا. تو یہ وہ ہے امام زادے جنہوں نے شہادت پائی. جیسے میں نے شروع میں بیچ میں کہا ویڈیو کے کہ جہاں امام زادگان میں حسین آئے گا وہ ویسے ہی شہید ہوا جیسے امام حسین شہید ہوئے. کربلا ایک عبرت بنایا گیا لوگوں کے لیے, ان کو دکھایا گیا کہ جو ان کا پیچھے چلے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. اس لیے کربلا میں لوگ کم تھے اور مارنے والے زیادہ تھے, شہید ہونے والے کم تھے. یہی سلسلہ جاری رہا اور کئی جگہ دہرایا گیا. پاکستان میں نے آپ کو بتایا 3 جگہ پہ پاکستان میں ہے کربلا, ایک ایران میں ہے کربلا, 4 ہو گئے, ایک ریئل میں کربلا, 5 ہو گئے, 2 اور باقی ہیں میری نالج کے حساب سے. اور یہ ان کو بھی جو شہادت دی گئی یہ بھی لوگوں کے لیے عبرت بنایا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کو چھوڑ دیں اور اس کا الٹرنیٹیو جو انہوں نے دیا اس کو وہ اپنائیں اور اسی کے پیچھے چلیں تاکہ جو اس وقت کے حکمران چاہتے ہیں وہ کریں. کیونکہ اہل بیت کے پاس وہ طاقت آ جاتی تھی, وہ ہمت اور وہ صبر آ جاتا تھا جو کسی اور کے پاس اس وقت نہیں تھا. اس لیے اس وقت کے حکمران بھی گھبراتے تھے, سیاستدان بھی گھبراتے تھے, بادشاہ گھبراتے تھے, خلیفہ, کیونکہ ان کی پبلسٹی, ان کی مشہوری, ان کی قابلیت ڈل ہو جاتی تھی, ان کا ظلم ختم ہو جاتا تھا, اہل بیت کا صبر بڑھ جاتا تھا, اہل بیت کی علم دکھتا تھا, ان کی باتیں دیکھتی تھی, ان کا عمل دکھتا تھا. یہی ایک مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ سکا. زمین کے کسی بھی خطے میں ان کو بسنے نہیں دیتے تھے, جینے نہیں دیتے تھے. اور جب ان کے اوپر بھی کوئی اور غالب آیا تو یہ اہل بیت نے سکھا سانس لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سسٹم چل پڑا جس کو آپ ولی, کلندر اور صوفی بزرگ اور درویش, کلندر, ملنگ اور فقیر آپ کہتے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ ہیں جو اس وقت عبرت کا نشان بنائی گئی اور آج یہ رحمت کا نشان ہے اور رحمت رہیں گی انشاءاللہ. میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریں, نئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور جب بھی آپ مشہد اردال آئیں امام زادہ حسین بن امام زین العابدین کے پاس ضرور آئیے گا. السلام علیکم, یا علی مدد.